کی آیات متشابہات جن کی ٹو سے باز رہنے کا حکم ہے کی وضاحت فرما دیں۔ وہ تمام ایسی قرآنی آیات جو آپ کو کسی وہم میں، وسوسے میں ڈال دیں، الجھن میں ڈال دیں، جس سے آپ کو کلیئرٹی نہ ہو، وضاحت نہ ہو کہ یہ کیا ہے، اس میں مقصود کیا ہے، بات کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ تو حکم تو یہ ہے کہ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں، اور جن کے دل میں سچائی اور حق ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن میں احکامات بھی موجود ہیں اور متشابہات بھی موجود ہیں۔ بچنا ہے، ویسے تو تحقیق کے لیے ضروری ہے، جتنے متشابہات سے جوں سائنس ترقی کر رہی ہے ساری چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے تمام مخلوق کو پانی سے پیدا کیا، تو لوگ الجھن میں پڑ گئے، اپنے بارے میں بھی سوچنے پڑ گئے، پانی کیسا، زمین کو پانی سے پیدا کیا، ہر مخلوق کو کہا اللہ نے، تو جو بھی اللہ کی تخلیق ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ اب زمانے کو اب آخر میں پتہ لگا کہ پانی سے ہی ساری مخلوق جو ہے وہ پیدا کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، قرآن میں یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ میں لوگوں کے دلوں پہ کفر لگا دیتا ہوں۔ اب یہ الجھن میں والی بات ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے دعوت کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے، اولیاء اللہ کو دعوت کی تعلیم دی کہ لوگوں میں دین کی دعوت پھیلاؤ، اور اللہ کفر کیوں لگا رہا ہے؟ اب یہ آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، اس اشتہا میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا بھید ہے، تو یہ بھید سارے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اصحاب کہف ہے، کوئی بندہ بتا سکتا ہے، یہ چیلنج کیا گیا کہ اس کی اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ کسی نے 5 کہا، کسی نے 7 کہا، کسی نے کتے سمیت 8 کہا۔ یہ آج تک رہا مشتبہ، اشتہابات میں آ گیا کہ تعداد کتنی ہے اصحاب کہف کی، اللہ نے نہیں ڈائریکٹ آپ کو بتائی۔ پھر یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیالہ رکھ رہے ہیں بھائی کے سامان میں، اور چوری تو انہوں نے نہیں کی، نہ ان کے بھائی بنیامین نے چوری کہ پیالہ چرایا، پیغمبر سے ایسا کام کروایا جا رہا ہے۔ یہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم جب ان الجھنوں میں پڑتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو پہلے اچھی طرح جو لوگ قرآن کے احکامات مان لیں گے ان کو یہ سارے بھید اللہ کھول دیتا ہے۔ جیسے آصف بن برخیہ ہیں، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ تخت بلقیس میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر قرآن نے کہا کہ ان کو کتاب کا علم دیا گیا، حاصل نہیں کیا انہوں نے۔ کون سی کتاب تھی؟ کتاب تو نہیں معلوم، قرآن تو نہیں تھا اس وقت، یہ تو سلیمان علیہ السلام تو رسول اللہ سے بہت پہلے ہوئے۔ تو ایسی کچھ چیزیں جو بعض اوقات انسان کو ایک سوال پیدا کر دیتی ہیں، الجھا دیتی ہیں، اس میں الجھنے کے بغیر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں پڑھیں جو آپ کو احکام دیے گئے ہیں، جس سے آپ کی تربیت ہو، جس سے آپ کے اعمال درست ہوں، جس سے آپ کا دنیا اور آخرت کے معاملات ٹھیک ہوں۔ تو اس سے باز رہنے کی آپ کو اجازت دی گئی تاکہ شک میں نہ پڑ جائیں۔ اور بہت سی بے شمار قرآن بھرا پڑا ہے ان سے، جس چیز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ متشابہات کی ٹو نہ کرو، تم احکامات کو پہ مانو اور ان پہ چلو، تاکہ تمہارے اندر بھی کوئی کجی پیدا نہ ہو جائے، کوئی کمی واقعہ نہ ہو جائے۔